أعوذ بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے ہیں، ان کے قول کی طرح ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے، یقیناً ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وقال الذین لا يعلمون، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں علم نہیں ہے، لولا کیوں نہیں، یکلم کلام کرتا نا ہم سے، تاتی آتی، آیت نشانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی آیات، اور تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوب قلب کی جمع ہے دل، تشابہت ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، ایک دوسرے جیسے ہو گئے۔ بینا یہ جمع متکلم کا لفظ ہے، ہم نے واضح کر دی، ہم نے ظاہر کر دی۔ الآیات یہ جمع ہے اس لفظ کی جو پہلے گزر چکا ہے آیا۔ یوقنون فعل مضارع ہے جو یقین رکھتے ہوں، جن کے ہاں شکوک و شبہات نہ ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد عربوں کے کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ مشرکین جن کا تعلق عربوں سے ہے، کہ ان لوگوں کو امی کہا جاتا تھا، وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ لوگ
جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ تو الذین لا یعلمون سے مراد یہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ لولا یکلمون اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ محمد میرے رسول ہیں، محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ یعنی کہ جیسے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو نشانیاں دی گئیں، معجزات دیے گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاٹھی کا معجزہ تھا، عصا کا معجزہ تھا، ہاتھوں کا معجزہ تھا۔ صالح علیہ السلام کے پاس اونٹنی کا معجزہ تھا۔ ایسے معجزات جن کا ہم مطالبہ کریں، جو ہم تجویز کریں، وہ ہمیں کیوں نہیں دیے جاتے؟ اور اس آیت کی مزید وضاحت کے طور پہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات پہ غور و فکر کریں۔ وہ آیات اس آیت کی تفسیر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل مکہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ مکہ کی سنگلاخ زمین سے ایک چشمہ جاری کریں، بڑا چشمہ ہو اور وہ مسلسل جاری و ساری رہے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کا ایک باغ ہو۔ کس چیز کا باغ؟ انگوروں کا، کھجوروں کا۔ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اس باغ کے درمیان میں سے نہریں جاری کریں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی شکل میں گرا دیں، یا آپ اللہ کو ہمارے سامنے حاضر کریں، فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کریں، ہم انہیں دیکھ سکیں۔ یا آپ کا گھر ہو، کس چیز کا؟ گولڈ کا، سونے کا گھر ہو، یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں، اور آپ کے آسمانوں پہ چڑھنے پہ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اوپر سے کتاب لے کر نہیں آتے جس کتاب کو ہم پڑھ سکیں۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب مطالبات اہل مکہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، کہ ان لوگوں نے کہا جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں پاتے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب مطالبات وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کہ ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی جو ہم تجویز کر رہے ہیں، جن کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل مکہ کافر ہونے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کلام کرتا ہے جس کی آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کلام کرتا ہے جو حروف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کلام کرے ہم سنیں، اللہ کلام کرے ہم سمجھیں۔ تو اہل مکہ کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، کہ ایسے مطالبات اور ایسے معجزات یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ جو پہلے نبی آئے ہیں، جو پہلے رسول آئے ہیں، ان سے بھی ایسے عجیب و غریب مطالبات کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، تو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو مینٹل ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ نے کہا تواصوا بھی، کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے کہ تمہارے پاس جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، اس کے اوپر ایسے الزامات لگانے ہیں، ایسی تہمتیں لگانی ہیں؟ اور یہی معاملہ ہے
یہی معاملہ ہے مطالبات کا، یہی معاملہ ہے معجزات مانگنے کا۔ وہاں پہ بھی اللہ نے کہا تشابہت قلوبہم، کہ پہلے لوگوں کے اور آج کے لوگوں کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، ان لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے وہ عجیب و غریب مطالبات کیا کرتے تھے، ایسے ہی اہل مکہ عجیب و غریب مطالبات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک، اسی طرح، قال، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، جو ان سے پہلے ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں سے عجیب و غریب مطالبات کیے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار کروائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو ایسے عجیب و غریب مطالبات کرنا یہ پہلے لوگوں کی بھی روش تھی، اور آج کے لوگوں نے بھی اسی معمول کو اپنا لیا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب مطالبات آپ سے ان کا تقاضا کرتے ہیں، عجیب و غریب معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ پہلے نبیوں اور رسولوں سے بھی ایسے مطالبات کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ یہودی عیسائی۔ مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں، ان کی سوچ ایک دوسرے سے مل گئی ہے۔ کس معاملے میں؟ کفر اختیار کرنے کے معاملے میں، اپنے اپنے نبی کی تکذیب کرنے کے معاملے میں، اپنے اپنے نبی کے سامنے ہٹ درمی دکھانے کے معاملے میں، اپنے اپنے نبی سے عجیب و غریب معجزات کا مطالبہ کرنے کے معاملے میں ان لوگوں کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ جیسے پہلے لوگ تھے ویسے ہی اہل مکہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو حوصلہ دینے کے بعد، آپ کو تسلی دینے کے بعد، قد بینا الآیات، ہم نے تو نشانیاں وعدے کر دی ہیں، ہم نے تو اپنی نشانیاں نازل کر دی ہیں۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ قرآن۔ قرآن سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے بطور معجزہ، بطور نشانی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ قرآن نازل کیا ہے، یتلی علیہم، جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ ان فی ذلک رحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو معجزہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ معجزہ ان کے لیے رحمت ہے اور یہ نصیحت ہے۔ یہ رحمت کیسے ہے؟ کہ یہ معجزہ مسلسل رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ عارضی معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ یہ عارضی معجزہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلسل وہ معجزہ کی شکل میں رہے، جبکہ قرآن معجزے کی شکل میں قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی بشر کا ہے، وہ بھی ایسا کلام بنا کر لے آئے۔ تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے آیتیں وعدے کر دی ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، جن کے دلوں میں شک کا مرض ہو، اسے اس معجزے پہ یقین نہیں آئے گا، وہ اس کو معجزہ نہیں سمجھے گا۔ لیکن جن کے دلوں میں یقین ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، اس معجزے کی موجودگی میں کسی اور معجزے کا مطالبہ کرنا، کسی اور نشانی کا مطالبہ کرنا، یہ حماقت ہے اور بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 119 میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے ہرگز سوال نہیں ہوگا جہنم والوں کے بارے میں۔ انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا، آپ کو، بالحق کی، کس کے ساتھ؟
حق کے ساتھ بامصاحبت کے لیے ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ بشیرن یہ حال ہے، خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، ولا تسأل اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے بات پرس نہیں ہوگی، ان اصحاب، اصحاب صاحب کی جمع ہے، الجحیم جہنم بڑی آگ، یعنی کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہ ہم نے آپ کی دو ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو قبول کریں، آپ نے ان کو خوشخبری دینی ہے کہ تم لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، تم پہ اللہ راضی ہو جائے گا، تمہیں جنت ملے گی، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور آپ کی دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی دعوت قبول نہ کریں، آپ کے ساتھ کفر اختیار کریں، آپ کی تکذیب کریں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ ان کو وارننگ دے دیں، آپ ان کو وعید دے دیں کہ تمہارے اوپر رب ناراض ہوگا، تمہیں رب کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی جنت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ کی یہ دو ڈیوٹیاں ہیں، اور آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کیوں نہ قبول کی، یہ آپ پہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ ادا کر رہے ہیں، اور آپ مطمئن رہیں کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں یہ حق کی دعوت ہے۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ جو شریعت آپ کو دی گئی وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ تو ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر۔ اس کی مزید وضاحت کے طور پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا، وہ جمع ہو گئے، تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ دشمن تمہارے اوپر صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ کیا میری تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے بالکل، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہتے۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میں تمہیں سخت ترین عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی کہ مجھے اللہ کا نبی مان لو، توحید کو اپنا لو تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ شدید ترین عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تو ابو لہب نے آگے سے کہا تبا لک الہذا جماعتنا، تو تباہ و برباد ہو جائے، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی تھی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے عین مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل لوگوں کو ڈراتے بھی رہے اور خوشخبریاں بھی دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی بھی ہے اور اہل مکہ کے لیے وارننگ بھی ہے کہ ہمارے نبی کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس بارے میں بات پرس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور البتہ اور آپ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے
آپ سے یہودی قطعاً راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی آپ پہ قطعاً راضی ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، آپ ان کے دین کے پیروکار بن جائیں۔ قل، آپ کہہ دیں، بے شک اللہ کی ہدایت یہی ہدایت ہے، اور البتہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو اللہ رب العزت کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 120 کا آسان ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ لن حرف نفی ہے، یہ نفی میں تاکید کا فائدہ دیتا ہے کہ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، ترضا، راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، کون؟ الیہود، یہودی، ولن نصارا، لا مزید تاکید کے لیے آیا ہے کہ نہ آپ سے یہودی راضی ہوں گے، نہ آپ پہ عیسائی راضی ہوں گے، نہ آپ پہ یہودی مطمئن ہوں گے، نہ آپ پہ عیسائی مطمئن ہوں گے۔ حتیٰ، یہ حرف غایت ہے، کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ آپ ان کے دین کو نہ اپنا لیں۔ تتبعا، آپ پیروکار بن جائیں، آپ پیروی کر لیں، ملتہم، ان کے دین کی۔ قل، آپ کہہ دیں، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ھو الھدی، یہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لام قسم کے لیے ہے، یعنی کہ اس سے پہلے قسم ہے جو کہ مقدر ہے، اصل عبارت یوں ہوتی ہے واللہ لئن، اللہ کی قسم، اگر آپ، البتہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ اتباتا، آپ پیروی کریں گے، بنیادی طور پہ فعل ماضی ہے۔ اہواءہم، اہوا ہون کی جمع ہے، خواہش نفس، اہوا خواہشات نفس۔ بعد الذی جاءک من العلم، من بیانیہ ہے، بیان ہے کس کا؟ الذی کا، اس چیز کے بعد جو آپ کے پاس آ چکی، وہ چیز کیا ہے؟ العلم، وہ کیا ہے؟ علم، یعنی کہ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، اور علم سے مراد یہاں پہ دین کا علم ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی۔ ما نہیں، تو ما نافیہ ہے، لکا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، من زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، کوئی بھی دوست نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو کوئی دوست نہیں ملے گا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مراد کون ہے؟ آپ کی امت۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ رب العزت نے شرک والی آیت میں اختیار کیا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے دوسروں کو وارننگ دی گئی ہے کہ جب ہمارا نبی شرک کرے تو کوئی لحاظ نہیں، اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں، آپ یہودیوں کے دین پہ چلنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہودیوں کو راضی کرنا، عیسائیوں کو راضی کرنا، اسے آپ اپنا ہدف نہ بنائیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہودیوں کا ایک مطالبہ مان لیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے، دوسرا مطالبہ مان لیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے، اس کے بعد مطالبہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مطالبے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آج ان کا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ اپنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیں۔ کل ان کا مطالبہ ہوگا کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے جو سرکاری ملازمت کر رہے ہیں، آپ پردہ کرنے پہ پابندی عائد کر دیں، ان کو پردہ کرنے کی اجازت نہ دیں، تو ان کے مطالبات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، قطعاً آپ پہ راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ آپ ان کے دین کو نہ اپنا لیں۔ آپ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں،
تب آپ کے اوپر یہودی مطمئن ہوں گے، تب آپ کے اوپر عیسائی مطمئن ہوں گے. جب تک آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تب تک وہ آپ لوگوں سے دشمنی کرتے رہیں گے اور آپ کے دلی دوست نہیں بنیں گے، ان کے مطالبات بڑھتے رہیں گے. ان کا دین اختیار کیے بغیر ان کو راضی کر لینا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راضی کرنا یہ ہمارا ہدف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اگر آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آئیں، جو جو نشانی مانگ رہے ہیں آپ ان کو دیں، تب بھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. جس قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا انہیں گوارا نہیں ہوگا. یہی کچھ اللہ تعالی نے یہاں پہ کہا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیں کہ بے شک اللہ کی ہدایت یہی اصل ہدایت ہے. یعنی کہ یہودیت یہ ہدایت نہیں ہے، عیسائیت ہدایت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہدایت. اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مکمل ہدایت اس کے پاس ہوگی جو قرآن پہ بھی عمل کرے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ بھی عمل کرے. اگر کوئی آدمی قرآن پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کی احادیث کو شریعت نہیں مانتا، دین نہیں مانتا، وہ مکمل ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ وہ گمراہی کی راہ پہ چلے گا. تو قل ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ھو الھدی، وہی ہدایت ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ پھر کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے. تو ہدایت نام ہے قرآن کا، ہدایت نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ احادیث کا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر، یہاں پہ پہلے قسم ہے بعد میں حرف شرط ہے، تو اس لیے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ جواب ہے کس کا؟ قسم کا، کیونکہ پہلے قسم آئی ہے. جب ایک ہی جگہ پہ قسم بھی آ جائے، شرط بھی آ جائے، تو جو جواب ہوتا ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے جو چیز پہلے آئی ہوتی ہے. یہاں پہ پہلے قسم آئی ہے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ جواب قسم ہے. اور البتہ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، جو کچھ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ اس پہ چل پڑیں گے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، شریعت آ جانے کے بعد، قرآن نازل ہو جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. دین اسلام جیسا عظیم دین آپ لوگوں کو مل چکا، قرآن جیسا عظیم کلام آپ لوگوں پہ نازل ہو چکا، جو ہدایت ہے، جو علم ہے، پھر بھی آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کو پورا کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی راہوں پہ چلیں، تو پھر آپ ظالم ہیں اور پھر آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. کوئی ایسا ولی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کے سامنے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے. کوئی ایسا مددگار نہیں ملے گا جو اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکے. تو یہاں پہ علم کس کو قرار دیا گیا ہے؟ قرآن کو. علم کس کو قرار دیا گیا؟ اس شریعت کو جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ ہے اصل علم. جب قرآن و حدیث میں علم کے فضائل آتے ہیں تو اس علم سے مراد کون سا علم ہوتا ہے؟ قرآن کا علم. اس علم سے مراد کون سا علم ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا علم. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی ولی نہیں ملے گا، دوست نہیں ملے گا جو آپ کی حفاظت کرے، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ملے گا جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. اور یہ شدید ترین وارننگ ہے، شدید ترین دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین اسلام کو جان لینے کے بعد یا قبول کر لینے کے بعد یہودیت اور عیسائیت کی طرف بھاگتے ہیں. اور یہاں پہ وارننگ ہے ان مفسرین کے لیے بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے اعراض کرنے کے بعد اسرائیلی روایات پہ اعتماد کرتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں سے قرآن کی تفسیر لیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 121،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس حال میں کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اس حال میں کہ وہ اس کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اتباع کا حق ہے، یہی لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. اس آیت کی تفسیر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. پہلے اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. الذین، وہ لوگ، آتینا، ہم نے دی، ہم، جن کو کیا دی ہم نے؟ کتاب. یتلونہ، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کی اتباع کا حق ہے، جیسا کہ اس پہ عمل کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پہ. یؤمنون فعل مضارع ہے، ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ، فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. خاسرون خاسر کی جمع ہے، نقصان اٹھانے والا، خسارہ پانے والا. یہاں پہ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد کون ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور یہ قول قتادہ جو مشہور و معروف تابعی ہیں، مفسر ہیں، ان سے ثابت ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. یہ قول سلف صالحین میں سے کئی ایک سے ثابت ہے، ان میں قتادہ بھی شامل ہے. تو گویا کہ قتادہ کے دو قول ہو گئے. قتادہ کا ایک قول یہ ہوا کہ ان سے مراد صحابہ کرام ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہیں. اب راجح موقف کیا ہے؟ راجح موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. اس چیز کا علم ہمیں قرآن کی دیگر آیات سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ قصص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم نے ان کی طرف مسلسل اپنے قول کو بھیجا. قول سے مراد کیا ہے؟ قرآن. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے. تو کون مراد ہیں؟ یہودی اور عیسائی. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. اب آپ آ جائیں سورہ عنکبوت کی طرف، 21واں سپارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب. کیا کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پہ، اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پہ، اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کئی اس پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے بھی کئی اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہی انداز اللہ رب العزت نے اس آیت میں اختیار کیا ہے جس کی تفسیر اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ، اس جملے کا پہلے الفاظ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ترکیب جاننا ضروری ہے، یہاں پہ اعراب جاننا ضروری ہے. تو یتلونہ حق تلاوتی، یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے. پہلے جملے میں
موجود لفظ ہم سے، الذین آتیناہم، آپ ہم سے بھی حال بنا سکتے ہیں، الکتاب سے بھی حال بنا سکتے ہیں۔ اب معنی کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس حال میں کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس کتاب کی جو کتاب ان کے پاس ہے، یعنی کہ یہودی اور عیسائی ان میں سے جو تورات و انجیل کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تورات و انجیل کی ویسے اتباع کرتے ہیں جیسے اتباع کرنے کا حق ہے، تورات و انجیل پہ ویسے عمل کرتے ہیں جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی یہودی اور عیسائی قرآن پہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیونکہ یہودی جب تورات کی ویسے تلاوت کرے گا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو اسے تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشین گوئیاں ملیں گی، آپ کے اوصاف کا تذکرہ ملے گا، اور عیسائی انجیل کی تلاوت ویسے کرے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اور اس کی اتباع ویسے کرے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے، تو اسے انجیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشین گوئیاں ملیں گی، آپ کے بارے میں بشارتیں ملیں گی، تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے گا۔ لیکن کون سا یہودی اور عیسائی ایمان لائے گا؟ یتلونہ حق تلاوتی، جو تورات و انجیل کی تلاوت کا حق ادا کرے۔ اور تلاوت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تلاوت سے مراد یہاں پہ پڑھنا بھی ہے اور تلاوت سے مراد یہاں پہ اتباع کرنا بھی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے ثابت ہے کہ دونوں نے یتلونہ حق تلاوتی کی تفسیر کیا کی ہے؟ یتبعونہ حق اتباعہ، اور انہوں نے اس لفظ کو اس لفظ کے معنی میں لیا ہے جو سورہ شمس میں آیا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ کس کی پیروی کرتا ہے؟ کس کے پیچھے آتا ہے؟ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تو ایسے یہاں پہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس حال میں کہ وہ اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس پہ عمل کرتے ہیں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں، اور صحیح معنوں میں اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں، کوئی تحریف نہیں کرتے، کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اس کتاب میں سے جو حق ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپاتے نہیں ہیں، آپ کے بارے میں موجود بشارتوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اولئک یؤمنون بہ کی ضمیر پھر کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف۔ قرآن کا تذکرہ کہاں پہ آیا؟ قل ان ھدی اللہ والھدی، اور ایسے ہی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو العلم اور اللہ کی ہدایت وہ کیا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس قرآن کے ساتھ کفر کرے، اس پہ ایمان لے کر نہ آئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ اس نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو دنیا کا مال جتنا بھی مل جائے، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی مل جائیں، حقیقت میں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ جنت سے محروم رہیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر نازل ہوگی، اور اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے اس کی تفسیر کے طور پہ وہ حدیث سن لینا مفید ہوگا جسے امام مسلم جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی نے میرے بارے میں سن لیا، میرے نبی ہونے کے بارے میں سن لیا، جس یہودی نے میرے نبی ہونے کے بارے میں سن لیا، پھر میرے پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ تذکرہ کن کا ہو رہا تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس قرآن کے ساتھ کفر کرے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے
اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں ہر طرح کی تحریف سے اور ہر طرح کی غلط تعویل سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو قرآن حکیم پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔